بسم الرحمن الرحیم۔ اسلم درویش ٹی وی کے محترم عزیز دوستو، السلام علیکم۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں پیش کرنے جا رہا ہوں ایک ایسا دلچسپ واقعہ جس کو سن کر آپ حیرت میں پڑ جائیں گے۔ یہ واقعہ ہے اللہ والے کی پھانسی کا، بادشاہ کے مشکل سوال اور ایک چڑیل کا۔ تو میرے پیارے دوستو، یہ واقعہ بہت ہی دلچسپ ہونے والا ہے، اس لیے میری آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ اس واقعے کو مکمل طور پر سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ محترم ناظرین، کسی زمانے میں ایک مسلم راجا ہوا کرتا تھا جو کہ بہت انصاف پسند اور اصول پسند تھا۔ وہ اپنی رعایا کا بہت خیال رکھتا تھا اور ان کو کبھی بھی کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دیتا تھا۔ اس راجا کی 4 بیویاں تھیں۔ وہ ان کو بہت انصاف سے رکھتا تھا۔ وہ ان سے بے حد پیار کرتا تھا، کبھی کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دیتا تھا، مگر پھر بھی اس کی بیویاں اس سے ناخوش رہا کرتی تھیں۔ وہ اسے ہمیشہ شکایت کرتی رہتی تھی۔ راجا ان کی روز کی شکایتوں سے تنگ آ چکا تھا اور پریشان رہنے لگا تھا۔ اسی دوران اس کی رعایا میں سے ایک عالم فاضل شخص کو پھانسی کی سزا سنا دی گئی۔ جب پھانسی کا وقت آیا تو رعایا نے بادشاہ سے پھانسی کی سزا معاف کرنے کی درخواست کی، کیونکہ وہ عالم فاضل شخص بہت ذہین اور نیک سیرت انسان تھا اور وہ لوگوں کی مدد کرتا تھا۔ وہ ان کے پیچیدہ مسئلے حل کرتا تھا۔ راجا نے عالم فاضل سے کہا، میں تمہاری جان بچا سکتا ہوں اگر تم میرے ایک سوال کا جواب دے دو۔ عالم فاضل نے کہا کہ جی حضور، آپ جو کچھ بھی پوچھنا چاہتے ہیں پوچھئے، میں کوشش کروں گا کہ آپ کے سوال کا صحیح جواب دے سکوں۔ راجا نے کہا کہ میرا سوال بہت مشکل ہے۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جس نے مجھے کافی عرصے سے بہت پریشان کیا ہوا ہے۔ اگر تم نے اس سوال کا جواب دے دیا تو میں تمہاری سزا معاف بھی کر دوں گا اور انعام سے بھی نوازوں گا۔ اس شخص نے کہا کہ جی حضور، مجھے منظور ہے، بتائیے سوال کیا ہے۔ راجا نے کہا کہ میرا سوال یہ ہے کہ عورت آخر کیا چاہتی ہے۔ اس شخص نے جب یہ سوال سنا تو وہ سوچ میں پڑ گیا۔ کافی دیر سوچتا رہا۔ آخر کار جب وہ اس سوال کا جواب نہ دے سکا تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ جناب عالی، مجھے کچھ مہلت دے دیں تو میں اس سوال کا جواب آپ کو ضرور بتا سکتا ہوں۔ راجا نے اس عالم فاضل کو 1 سال کی مہلت دے دی اور کہا کہ اگر تم نے اس سوال کا جواب 1 سال میں نہ دیا تو میں تمہاری گردن تلوار سے اڑا دوں گا۔ وہ عالم فاضل شخص کئی مہینے اس سوال کے جواب پر تحقیق کرتا رہا، مگر کسی نتیجے پر نہ پہنچ سکا۔ آخر کار ایک شخص نے اس کی پریشانی دیکھ کر اسے مشورہ دیا کہ تم جنگل میں چلے جاؤ، وہاں پر ایک اللہ والے بزرگ ہیں جو کئی سال سے جنگل میں رہ رہے ہیں اور وہ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، وہ ضرور تمہارے مسئلے کا حل نکال دیں گے۔ لہٰذا وہ شخص سفر پر نکل پڑا۔ کئی دنوں کا مشکل سفر طے کرنے کے بعد وہ اللہ والے کے پاس پہنچا اور اپنا سارا واقعہ بیان کیا کہ کیسے راجا نے اس کی سزا کو 1 سوال کے جواب کے عوض معاف کرنے کا وعدہ کر لیا۔
اور 1 سال کی مہلت دے دی ہے۔ اب سال پورا ہونے کو ہے مگر اس سوال کا جواب میں کہیں سے نہ پا سکا۔ اب آپ ہی میری کوئی مدد کیجئے اور اس سوال کا جواب دیجئے۔ اس شخص کی فریاد سن کر اللہ والا فرمانے لگا کہ میں نے تو ایک مدت سے دنیا داری ترک کر دی ہے اور میں نے اپنی تمام زندگی اللہ کی راہ میں خرچ کر دی۔ تمہارا یہ سوال کہ عورت کیا چاہتی ہے، اس کا جواب تو صرف ایک عورت ہی بتا سکتی ہے، مگر اس گھنے جنگل میں کوئی عورت نہیں رہتی، مگر ہاں ایک چڑیل رہتی ہے جو تمہارے سوال کا جواب دے سکتی ہے، جو کہ ایک غار میں رہتی ہے۔ تم اس کے پاس چلے جاؤ اور میرا ذکر کرنا اور اپنا سوال بتانا، وہ تمہارے اس سوال کا جواب ضرور دے دے گی۔ وہ شخص اللہ والے کا شکریہ ادا کرنے کے بعد اس چڑیل کو ملنے کے لیے اس غار کی طرف چل پڑا۔ جب وہ غار میں چڑیل کے پاس پہنچا تو اس نے اپنا سوال اس چڑیل کو بتایا۔ چڑیل نے کہا کہ میں اس سوال کا جواب جانتی ہوں مگر میری ایک شرط ہے۔ اس شخص نے کہا کہ بتاؤ تمہاری کیا شرط ہے؟ چڑیل نے کہا کہ اس سوال کا جواب میں تب ہی تمہیں بتاؤں گی جب تم مجھ سے شادی کرو گے۔ اس شخص نے سوچا کہ اگر صحیح جواب کا پتہ نہ چلا تو میری جان راجا کے ہاتھوں بھی جانی ہے، اس لیے اس شخص نے یہ فیصلہ کیا کہ اس چڑیل سے شادی کر لوں تو یہی بہتر ہے۔ لہٰذا اس شخص نے شادی کے لیے ہاں کر دی۔ شادی ہونے کے بعد چڑیل نے اس شخص سے کہا چونکہ تم نے میری بات مان لی ہے اور مجھ سے شادی کر لی ہے، اب تم میرے خاوند ہو تو میں تمہیں خوش کرنے کے لیے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں دن میں 12 گھنٹے چڑیل اور 12 گھنٹے خوبصورت پری بن کر رہوں گی۔ اب تم یہ فیصلہ کرو میں دن میں چڑیل بنوں یا رات کو۔ اب اس شخص نے سوچا کہ اگر یہ دن میں چڑیل ہوئی تو دن نہیں گزرے گا، اگر رات میں چڑیل بنے تو رات نہیں گزرے گی۔ چنانچہ اس نے فیصلہ کیا جب تمہارا دل کرے تم پری بن جانا اور جب تمہارا دل کرے تم چڑیل بن جانا۔ یہ بات سن کر چڑیل بہت خوش ہوئی۔ اس نے کہا کہ چونکہ تم نے مجھے اپنی مرضی کی چھوٹ دے دی ہے کہ میں جو مرضی کروں تو میں ہمیشہ ہی پری بن کر رہوں گی۔ پھر چڑیل نے کہا کہ راجا کی طرف سے کیے گئے سوال کا جواب بھی یہی ہے کہ عورت اپنی مرضی ہی کرنا چاہتی ہے، اگر عورت کو اپنی مرضی کرنے دو گے تو وہ پری بن کر رہے گی اور اگر مرضی نہیں کرنے دو گے تو وہ چڑیل بن کر رہے گی۔ تو میرے پیارے دوستو، اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ شادی شدہ لوگ اپنی زندگی کا فیصلہ خود کر لیں کہ اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے، پری کے ساتھ رہنا ہے یا پھر ایک چڑیل کے ساتھ، یہ فیصلہ آپ کا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہر دنیاوی مشکل اور آفات سے اپنی پناہ میں رکھے، آمین ثم آمین۔